کچھ باتیں مدینہ شریف کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ویسے مدینہ شریف کا سفر حج کا کوئی رکن، حصہ اور شرط نہیں ہے۔ آدمی کے پاس اگر صرف مکہ مکرمہ تک پہنچنے کا انتظام ہو تب بھی اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ مان لے کسی کے پاس اتنا ہی روپیہ پیسہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ تو جا سکتا ہے لیکن مدینہ منورہ حاضری نہیں دے سکتا، تب بھی اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ہمیں ایمان ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تک ہم کیسے پہنچے؟ نبی کے واسطے سے پہنچے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کوشش کرتا بھی ہے اور کوشش ہونی بھی چاہیے کہ سفر حج میں مدینہ شریف بھی حاضری ہو جائے، چاہے حج سے پہلے حاضری دے یا چاہے حج کے بعد جو ہے وہ حاضری وہاں لگائے، تو حضور واسطہ بنے ہیں۔ اس پر مجھے یاد آیا، انڈیا کے اندر ایک بستی کا نام ہے الہ آباد، اور جس کو بدل کر اب پریاگ راج کر دیا گیا ہے۔ اس کا نام پریاگ راج کر دیا انہوں نے، لیکن لوگ آج بھی الہ آبادی بولتے ہیں اس کو۔ تو الہ آباد میں ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، کچھ عرصہ انہوں نے وہاں قیام کیا، حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد میں موجود تھے حضرت کی خدمت میں۔ ایک صاحب جو یو پی کے رہنے والے تھے اور وہ بھی حضرت کی خدمت میں پہنچے الہ آباد، تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ کون سے راستے سے ہو کر آئے؟ یہاں سے بھی بعض لوگ M25 پکڑتے ہیں اور کچھ دوسرا راستہ کیا بولتے ہیں M1۔ ہاں، تو بہرحال الگ الگ راستے سے آدمی ایک ہی منزل پہ پہنچ سکتا ہے بعض مرتبہ۔ تو حضرت الہ آباد میں تھے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الہ، لفظ الہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ دوسرے پارے میں ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو الہ کہتے ہیں معبود کو۔ تو حضرت الہ آباد میں تھے حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ اب وہ جو نووارد شخص آئے تو ان سے پوچھا کہ کہاں سے ہو کر الہ آباد پہنچے؟ تو وہ کہنے لگے جواب میں کہ رسول آباد سے ہو کر الہ آباد پہنچا۔ ماشاء اللہ، آپ سب عقل مند ہیں، سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ ہم اللہ تک پہنچے ہیں کس کے واسطے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم اللہ تک پہنچے، اور اللہ کو بھی یہی منظور ہے کہ ہم کس کے واسطے سے پہنچے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تک پہنچے۔ تو یہ الہ آباد وہ کسی اور جگہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ کہاں سے ہو کر پہنچے الہ آباد؟ تو جواب میں کہنے لگے کہ رسول آباد سے ہوتے ہوئے الہ آباد پہنچا ہوں۔ تو حضرت نے اپنے مزاج کے مطابق فرمایا نورانی بھائی کہ ہاں، الہ تک پہنچنا ہو تو درمیان میں رسول کا واسطہ ضروری ہے۔ بہرحال
تو سفر حج کا تو حصہ نہیں ہے مدینہ منورہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہے، ان گنت احسانات ہے، یہاں تک کہ خود اللہ رب العزت نے یہ بات مجھے اور آپ کو باور کرائی۔ دیکھیے قرآن نے ایک سے زائد مقام پر یہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کون کون سی نعمت، اس کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں، اللہ نے سورہ رحمان میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ کچھ نعمتوں کا وہاں اظہار ہوا ہے، اور فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو بہرحال لیکن ایک خاص نعمت جس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ 4 پارے میں اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ من، یہ لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ بھیجا رسول انہی میں سے۔ اسی لیے حضور نے بھی پھر فرمایا روایت میں، سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، لیکن بہرحال فضائل کے باب میں ضعیف روایات یہ قابل قبول ہوا کرتی ہے، ضعیف روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ تو حضور نے ایک روایت میں فرمایا کہ مفہوم ہے جس نے میری زیارت نہیں کی، مکہ مکرمہ کا تو سفر کیا، عمرے کی غرض سے حاضری دی یا حج کی غرض سے حاضری دی، لیکن میری زیارت نہیں کی تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، یعنی مجھ پہ ظلم کیا۔ ایک طرف یہ فرمایا اور دوسری طرف فضیلت بیان فرمائی۔ یہ بھی روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم ہے کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی، یعنی میری زیارت کی، تو میری شفاعت کل قیامت کے دن اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ذاکر بھائی کتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں، مدینہ شریف حاضری مسلمان ضرور لگاتے ہیں۔ 99.9 مسلمان جو ہے وہاں حاضری دیتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے اس وقت بھی، اور یہ صبح عمرے کے لیے جاتا ہے اس وقت بھی مسلمان جو ہیں وہ حاضری دیتا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے، علماء نے اس پہ بحث کی ہے کہ مدینہ شریف حاضری پہلے دینی چاہیے حج سے یا پھر حج کے بعد دینی چاہیے۔ تو میرے خیال سے اس سوال کا جواب بھی آئندہ مجلس میں دینا چاہیے، حنیف بھائی، مجلس کے بعد دینا چاہیے، ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ بہرحال انشاءاللہ دیں گے۔ تو جمعرات کو یہی ترتیب رہے گی کہ مدینہ شریف کے تعلق سے وہاں حاضری کیسے دینا ہے، کیا فضائل ہے، کیا برکات ہے، تو بہرحال وہ انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو مدینہ شریف کے تعلق سے کچھ باتیں آج عرض کرنی ہیں۔ پاکستان میں ایک شاعر گزرے ہیں، مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، جس سے میری مراد ہے مظفر وارثی، شاید اسماعیل چچا نے دیکھا ہو۔ تو مظفر وارثی وہ ایک شاعر گزرے ہیں
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کچھ لکھا ہے پہلے وہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر مدینہ شریف کے تعلق سے انہوں نے جو ہے ایک نظم لکھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے جو ہیں چند اشعار وہ آپ کو سنانے ہیں، پھر وقت رہا تو آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانیوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ یعنی جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان سے لیتا ہوں تو رگ رگ میں نس نس کے اندر ایک سرور کی کیفیت، رقص کی کیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ حنیف بھائی کتنی پیاری بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانیوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ اور آگے ایک معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی طرف اشارہ ہے، اور کتنی اچھی منظر کشی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں آگے ذاکر بھائی کہ وہ صحراؤں میں بھی، صحرا یعنی جنگل، ہاں کہ فارسٹ، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ ان کی انگلیوں کے اندر بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ اب ذرا میں اس کی مختصر تفصیل عرض کروں۔ بھائی عرش، آپ کو عرش سے اب فرش پہ لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال کیا ہے کہ ایک سفر آقا کے ساتھ صحابہ کرام کا ہوا۔ عرب کی جو سرزمین ہے، ویسے بھی وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں بھی پانی کی بہت قلت اور تنگی رہی ہے۔ اسی لیے مشہور جو بادشاہ گزرے ہیں خلیفہ ہارون رشید، تو ہارون رشید کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا زبیدہ۔ تو زبیدہ نے سرزمین عراق سے ایک نہر کھدوائی اور ڈائریکٹ اس کو حاجیوں تک کہ پانی کی قلت انہیں محسوس نہ ہو، تنگی نہ ہو، تو مکہ مکرمہ تک اس کا پانی پہنچایا۔ کہاں سے؟ عراق سے نورانی بھائی، مکہ مکرمہ تک۔ اور اس نہر کا نام ہی پڑ گیا نہر زبیدہ۔ ہاں، تو پانی کی قلت تھی۔ اب آپ کو ذرا سمجھ آئے گا۔ تو حضور کے زمانے میں پانی کی بہت قلت تھی۔ اب سفر میں ہیں صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ حضور، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے اور پیاس بجھانے کے لیے بھی پانی نہیں ہے ہمارے پاس، بہت قلت ہے پانی کی۔ اور یہ بات جس وقت انہوں نے عرض کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن کے اندر پانی موجود تھا، اس کو استعمال کر رہے تھے۔ تو اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صبح یہ بات عرض کی کہ نہ پینے کے لیے ہمارے پاس پانی ہے اور نہ ہی نماز پڑھنی ہے، تو وضو کرنے کے لیے ہمارے پاس پانی موجود ہے۔ تو پانی کا برتن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو برتن میں حضور نے اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک داخل کیا تو انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔
اسماعیل چچا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا. اسی کو مظفر وارثی کہتے ہیں کہ وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں کے اندر بھی سمندر رقص کرتا ہے. تو جو راوی ہے اس روایت کے، ان کا نام ہے سالم. تو حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے راوی جو ہیں یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل، ان سے وہ حضور کا یہ قصہ بیان کرتے ہیں اور حضرت سالم ان سے روایت کرتے ہیں. تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر لیا کہ حضرت یہ جو پانی کا چشمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے جاری ہو گیا اور جاری ہوا، تو اس وقت آپ کتنے لوگ تھے کہ تمام کو وہ پانی کافی ہو گیا؟ تو دیکھیے صحابی رسول نے پہلے وہ پورا فگر نہیں بتایا کہ کتنے لوگ تھے. یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ ایسے وقت میں جو ہے کس طرح جواب دینا چاہیے جب بڑوں کے تعلق سے کوئی بات ہم سے جو ہے وہ پوچھی جائے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس وقت تم کتنے آدمی تھے، فگر کتنا تھا، تو وہ بعد میں بتایا. لیکن پہلے یہ بتایا کہ سنو، جب یہ معجزہ میرے محبوب کا ظاہر ہوا، اگر اس وقت 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو یہ پانی ان کے لیے کافی ہو جاتا. کتنے ہوتے؟ 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وہ پانی ان کو کافی ہو جاتا، کفایت کر جاتا. پھر فرمایا کہ اس وقت ہم لوگ 15,000 آدمی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے جو یہ چشمہ جاری ہوا اور پانی نکلا 1,500 آدمی کو کافی ہو گیا. اب یہاں ایک اور چیز ذاکر بھائی سمجھنی ہے، وہ یہ علماء نے بحث کی ہے کہ دنیا میں کون سا پانی افضل ہے، کون سا پانی افضل ہے. ایک تو وہ پانی ہے، اس میں آپ جنت کے پانی کو بھی ملا لیجئے جو وہاں جو ہے ملے گا حوض کوثر پر. تو بہرحال ایک تو یہ پانی کہ آسمان سے برستا ہے نا. اصل پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے ہی جو ہے وہ آتا ہے. پھر چشموں کے واسطے سے، دریا کے واسطے سے، سمندر کے واسطے سے، ندی کے واسطے سے، تالاب کے واسطے سے، مختلف ذرائع سے ہم تک پانی پہنچتا ہے. تو ایک تو یہ پانی ہے. دوسرا پانی زمزم کا پانی ہے، زمزم. اور یہ بھی عجیب چیز ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دور نبوی سے لے کر خلفاء کا دور، بعد کا دور، پانی کی قلت، لیکن کسی زمانے میں زمزم کے پانی کی قلت نہیں ہوئی. اسماعیل چچا، زمزم کے پانی کی قلت کسی زمانے میں نہیں ہوئی ہے. اور آپ دیکھیے رمضان المبارک میں ہزاروں آدمی جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج میں لاکھوں آدمی جو ہیں وہاں حاضری دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ چشمہ آج تک سوکھا نہیں ہے. اور کبھی پانی کی قلت نہیں ہوئی. تو وہاں تو قلت نہیں تھی، لیکن جہاں صحابہ کرام رہتے تھے، صحراؤں میں جاتے تھے، تو وہاں پر پانی کی جو ہے وہ قلت ہوا کرتی ہے. مجھے یاد آیا زمزم پر سے مولانا عبد الماجد دریابادی نور اللہ مرقدہ نے ان کا جو حرمین شریفین کا سفر ہوا ہے تو وہ سفر نامہ انہوں نے شائع کیا ہے، چھپا ہوا ہے، اور الحمدللہ وہ سفر نامہ میرے پاس ہے میرے کتب خانے میں. تو حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نور اللہ مرقدہ یہ تحریر فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمزم کا پانی میں نے ساتھ لے لیا اور بند کر دیا ایک
کیا کہیں گے ڈرم کے اندر، اور میں بھول گیا اس کو، کئی عرصے تک وہ بند رہا، ڈرم کے اندر جو ہے وہ رہا، اور جب مجھے یاد آیا تو میں نے اس کو کھولا تو کافی وقت گزر چکا تھا، میں نے اس کی بو محسوس کی، سونگھا تو اس کے اندر تعفن اور بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ ورنہ آپ دیکھیے پانی کا سواد جو ہے ٹیسٹ وہ چینج ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ ذاکر بھائی لوگ بھی شاید دکان میں بیچتے ہوں گے شاپ میں پانی، تو اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ، ہے نا؟ ہاں، تو وہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ نورانی بھائی، کہ اتنے عرصے بعد پانی کیا ہو جائے گا، خراب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے، اور یہ تو ہمارا بھی تجربہ ہے، ہم بھی جن کا اپنا ذاتی مکان ہے اور بڑے بڑے جن کے مکانات ہیں اس طرف، تو ان کے یہاں سیلر بھی ہے، تو بعض لوگ وہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کا انتقال ہونا ہوتا ہے، رمضان آتا ہے، تو پھر زمزم کا پانی ہم نکالتے ہیں ڈرم میں سے، یوسف بھائی وہ ویسا کا ویسا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے نا، ہاں ویسا کا ویسا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور بات ابھی جو ہے قربانی کے دن بھی آئیں گے، تو اس تعلق سے بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عجیب بات رکھی ہے، ایک تو یہ زمزم کا پانی اور دوسرا بقرعید کا گوشت، آپ ویسے ہی جو ہے سیکریفائز کرے جانور کو اور اس کا گوشت کھائے، اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ یہ الگ ہوا کرتا ہے، اور قربانی کا گوشت آپ کھائے تو اس کی لذت حنیف بھائی وہ جو ہے وہ الگ ہوا کرتی ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بقرعید کے بعد میرا سفر تھا تو میں نے سفر میں اپنے ساتھ قربانی کا گوشت رکھ لیا، قربانی کا گوشت جو ہے وہ میں نے رکھا، سفر جاری رہا، کئی دن سفر میں گزر گئے، تو میں نے سوچا کہ اب تو یہ خراب ہو چکا ہوگا، لیکن فرمایا کہ عام گوشت ہوتا تو خراب ہو جاتا، یہ قربانی کے گوشت کی برکت تھی کہ کئی دنوں کے سفر کے بعد بھی وہ میرے ساتھ رہا، لیکن اس کے اندر تعفن اور بدبو وہ پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ گوشت جو ہے وہ ویسا کا ویسا ہی تھا۔ خیر یہ چیز تو ایک عرصے بعد ویسے خراب ہو جاتی ہے، لیکن زمزم کا پانی واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب چشمہ جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ نہ اس میں کبھی کمی واقع ہوئی ہے، نہ چشمہ جو ہے وہ سوکھا ہے، ہزاروں لوگ پانی لے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حج اور عمرہ کے لیے صحابہ کرام حاضری لگاتے تھے مکہ مکرمہ میں، تو وہاں سے زمزم کا پانی وہ لے کر اپنے ساتھ جاتے تھے، لیکن آج تک یہ چشمہ سکھا نہیں ہے۔ تو ایک تو زمزم کا پانی ہے، یہاں ایک غلط فہمی دور کر لو، عام طور سے یہ بات مشہور ہے، ویسے وقت ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ 4-5 منٹ میں ختم کرتے ہیں۔ کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا، آپ یوں انگلی کر رہے ہو تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ کی آنکھ میں درد ہو رہا ہوگا۔ ہاں، یہ انگلی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے۔ تو بہرحال کیا کہہ رہا تھا، ہاں ایک غلط بات ہمارے یہاں رائج ہے، لوگوں نے غلط اس کو سمجھا ہے، اور میں آپ کو ابھی پوچھتا ہوں زمزم کا پانی کیسے جاری ہوا؟ بولے؟ ہاں دیکھو، اسماعیل چچا نے حضرت اسماعیل کا نام لیا ہے، حنیف بھائی نے بھی ان کا نام لیا، اور بھی لوگوں نے نام لیا، اور میں آپ سے یہی سننا چاہتا تھا۔ ایک زمانے تک میں بھی یہی سمجھتا رہا، کیونکہ یہ باتیں بچپن سے ہم گھرانے میں جو ہے وہ سنتے ہیں، اپنے اساتذہ سے بھی جو ہے وہ سنتے ہیں، ہم یہی سنتے آئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک جو ہے اس سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا ہے، جبریل امین نے اپنا پر مارا ہے۔ کیا مارا ہے؟ جبریل امین نے اپنا پر مارا ہے، حضرت اسماعیل نے پیر نہیں مارا ہے، لیکن یہی مشہور ہے۔
ہیں کہ حضرت اسماعیل ہے، اور بعض شعرا وہ نعت پڑھتے ہیں، شعر سناتے ہیں، تو اس میں بھی وہی ہیں۔ اور دیکھیے ہر شاعر کا کلام سننا بھی نہیں چاہے، اور قوال کا تو ویسے بھی ہیں، وہ تو نہ کہنے کی بات بھی کہتے ہیں اور ہم سمجھتے نہیں، واہ 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 واہ، ارشاد ارشاد، دوبارہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے وہ شعرا کہتے ہیں، وہ غلط بات ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آدم سے ہوئی نادانی، جنت کا چھوٹا دانا پانی، تو اس پر کہتے واہ 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 واہ، کم وقت کو 2 لگاؤ، ہیں کہ نبی کے متعلق جو ہیں ایسا کہہ رہا ہے۔ قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک جگہ فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور ایک مقام پر فرمایا کہ وَنَسِيَ آدم۔ تو ابھی یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ یہاں عصا سے وہ مراد نہیں ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہوا کرتا ہے، اور اگر کوئی عصا سے وہ عصا مراد لے تو ذاکر بھائی آپ یہ عصا لو ہیں، ہاں، اور اس کو جو ہے وہ سیدھا کرو۔ تو بہرحال ایک تو کون سا پانی؟ عام پانی، ایک زمزم کا پانی، اور ایک آب کوثر ہے کہ جو حوض کوثر پر انشاءاللہ العزیز مومنین کو یہ مشروب ملے گا، یہ مبارک پانی حضور کے ہاتھوں جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے اور تمام مومنین کو۔ تو یہ پانی، اور ایک اور پانی ہے جو یہی پانی میں نے کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے یہ پانی جاری ہوا، یہ چشمہ جو ہے وہ نکلا۔ اب علماء نے بحث کی کہ کون سا پانی افضل ہے، تو فرمایا کہ حضور کی انگلی مبارک سے نکلنے والا پانی ابھی رہنے دے، اس کو چھوڑ کر اگر ہم بحث کریں تو آب کوثر سے بھی زمزم افضل ہے۔ کیوں؟ دلیل فرمایا کہ اگر زمزم کے پانی سے افضل کوثر کا پانی ہوتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جو دھویا گیا تو اس وقت فرشتے اپنے ساتھ سونے کا تشت لے کر آئے تھے اور زمزم کا پانی لے کر آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک اس کو دھونے کے لیے۔ اگر جنت سے سونے کا تشت آ سکتا ہے اور وہ لا سکتے ہیں تو کوثر کا پانی بھی ساتھ میں لا سکتے تھے، لیکن فرشتے جنت سے سونے کا تشت تو لے کر آئے۔ یہاں میں بار بار بول رہا ہوں سونے کا تشت، تو آپ کو ایک اشکال پیدا ہونا چاہیے، لیکن ماشاءاللہ آپ بھولے بھالے لوگ ہیں، اس لیے آپ کو کوئی اشکال پیدا ہوتا ہی نہیں۔ ہاں حنیف بھائی، ہونا چاہیے کہ سونا، چلو کسی وقت آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، وقت ہو گیا ہے۔ تو زمزم کی افضلیت اس سے ثابت ہوئی کہ کوثر کے پانی سے بھی کون سا پانی افضل؟ زمزم کا پانی افضل۔ لیکن زمزم سے بھی ایک پانی افضل، اور وہ کون سا پانی؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے جو پانی جاری ہوا وہ افضل ہے۔ یہاں ایک بات اور سنیں، آپ کے دل میں ایک ٹھیس جو ہے وہ رہ جائے کہ کاش ہم بھی حضور کے ہاتھوں جو ہے انگلی سے مبارک پانی جو نکلا تھا ہم پیتے، اب وہ تو نہیں ہے، لیکن حضور ہمارے لیے ایک تسلی کا سامان کر کے گئے ہیں۔ وہ کیا؟ رئیس المفسرین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ زمزم کا آپ جانتے ہیں کہ وہ تو چشمہ تھا، پہلے تو لوگ یوسف بھائی اگر آپ پرانے زمانے میں گئے ہو تو دیکھا بھی ہوگا، ڈول سے جو ہے وہ نکالتے تھے لوگ، ہے نا، اگر پرانے اس میں دور میں آپ گئے ہو تو۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے زمزم کا جو کنواں ہے، چشمہ ہے، وہاں پر تھے۔ زمزم کا پانی حضور کو پیش کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک میں زمزم کا پانی لیا
اور لے کر کلی کی، اور کلی کرنے کے بعد وہ کلی کہاں کی؟ زمزم کے کنویں میں اور چشمے میں کی۔ تو یہ جو زمزم کا کنواں ہے اور چشمہ ہے، اور میں اور آپ جو پیتے ہیں، میرے اور آپ کے محبوب کا لعاب مبارک اس میں ملا ہوا ہے، اس میں لعاب مبارک یہ ملا ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ تسلی کا جو ہے وہ سامان ہے۔ اس لیے زمزم کے پانی کی ناقدری یہ مت کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں ہر چیز کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں سے جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ مجھے مظفر وارثی کا یہ کلام بہت پسند ہے، پھر سن لیتے ہیں۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانیوں میں رقص کرتا ہے۔ وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد